کے نبی کے دین کے حکم کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالیں۔ ہم دین کا مزاج بدلنا چاہتے ہیں، اپنا مزاج نہیں بدلنا چاہتے۔ نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، قربانی میں فلسفے جھاڑ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی کے اوپر پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، داڑھی منڈے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں۔ چلو ایک تو پہلے یہ ظلم ہوتا تھا، چلو ان کی یہ بھی بڑی مہربانی ہے کہ کم از کم مولویوں والا حلیہ نہیں بناتے، وگرنہ یہ تو ڈبل چوری ہے نا۔ مولوی والا حلیہ بنا کر اگر کوئی بندہ دین بیان کر رہا ہو تو لوگ کہیں گے یار یہ بھی عالم دین ہے۔ چلو ان کی اتنی مہربانی ہے کہ داڑھی کٹوا لیتے ہیں، اگرچہ بہت غلط کام ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ چلو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ کم از کم مولوی نہیں ہے، یہ بندہ کم از کم میرے پاک پیغمبر کے علوم کا وارث نہیں ہے، یہ بندہ کم از کم دین کا رکھوالا نہیں ہے۔ اگر غلط بات کر رہا ہے اور دین کے خلاف بات کر رہا ہے تو کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دین بیان کرنے کا حق بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اس طرح بھی ہیں لوگ، داڑیاں بڑھا لی ہیں، سر پہ پگڑیاں بھی رکھ لی ہیں، شکل و شباہت علماء والی بنا لیے، اور پھر بیٹھ کر وہ چھوٹے چھوٹے ٹیکے لگاتے ہیں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے۔ جی وہ بہت بڑے عالم صاحب ہیں، یہ ابھی جیسے آپ کے بہت سارے یوٹیوبر پھر رہے ہیں، اب تو وہ کہتے ہیں میں نے زلفیں بھی رکھ لی ہیں، وہ مرزا علی ہے وہ کہتا ہے میں نے زلفیں بھی رکھ لی ہیں، اب تو مجھے دین بیان کرنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ میں نے کہا بیٹا پہلے تجھے مولوی بننا پڑے گا، تجھے اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا، تجھے اگر حدیث کی عبارت پڑھنی نہیں آتی، تجھے اگر حدیث کے اور دین کے حروف ابجد نہیں آتے، اور تو کسی کے سامنے زانوِ تلمس طے کر کے کسی کو اپنا استاد نہیں بناتا تو دین کا علم لاوارث نہیں ہے، پہلے تجھے علم پڑھنا پڑے گا۔ ساری زندگی انجینئر بن کر، ڈاکٹر بن کر، پولیس والے بن کر پتہ نہیں کہاں کہاں جخ مارتے ہیں، اور پھر ریٹائرمنٹ لے کر دین کی تفسیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، وہ کہتے ہیں میں نے زلفیں بھی رکھ لی ہیں، میں نے اب داڑھی بھی رکھ لی ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے کہا کہ حضرت اب تو مولوی بھی چور ہو گئے ہیں، اب تو مولوی بھی چور ہو گئے۔ انہوں نے کہا مولوی چور نہیں ہوئے بیٹا، چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں۔ چوروں نے کیا کر لیا ہے؟ داڑیاں رکھ لی ہیں۔ داڑھی رکھ لینے سے آپ عالم نہیں بنتے ہو، زلفیں رکھنے سے آپ عالم نہیں بنتے ہو، اور آپ صرف چند ایک احادیث کے نمبر یاد کرنے سے آپ عالم نہیں بنتے ہو۔ عالم بننے کے لیے آپ کے پاس سند کا ہونا ضروری ہے۔ عالم بننے کے لیے آپ کو قرآن کے علوم پر وہ عبور حاصل کرنا ضروری ہے جن کی سند پاک پیغمبر تک پہنچتی ہو۔ اگر آپ کے علم کی سند نبی تک نہیں پہنچتی تو آپ کو علم بیان کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اگر آپ حق بیان کرو گے خود تو برباد ہو چکے ہو، اوروں کو بھی برباد کرو گے۔ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں کہ میرے فالوورز اتنے ہیں کہ ان مولویوں کے ماننے والے اس کے آدھے بھی نہیں ہیں۔ کیا ہیں؟ ان کے آدھے بھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا بیٹا تو الٹا بھی لٹک جائے نا، تو الٹا بھی لٹک جائے، تو اپنے آپ کو دیندار یا دین کو بیان کرنے والا سند یافتہ عالم کبھی بھی تو اپنے آپ کو نہیں منوا سکتا، اس لیے کہ تیری پہچان ہی کچھ اور ہے۔ تو نے ساری زندگی کہیں اور جخ ماری ہے، اب بڑھاپے میں تو آ کے کہتا ہے میں بھی مولوی ہوں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیشہ دین اچھے لوگوں سے حاصل کرنا چاہیے، دین ان سے حاصل کرنا چاہیے جن کے پاس دین ہو۔ اور دودھ آپ دودھ والے سے لوگے نا، یا دودھ کبھی کبھی کھراد والوں کے پاس بھی ملتا ہے، دودھ والے کے پاس ملے گا نا، یا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، لوہے کی دکان کو کیا کہتے ہیں جی، ہارڈ ویئر کی دکان پہ بھی ملتا ہے، دودھ کی دکان پہ ملے گا۔ جو سودا جس کے پاس ہے آپ کو وہیں سے لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی شراب بیچنے والا سامنے دودھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے جی میرے پاس بھی دودھ ہے، اور اس دودھ کے شاپروں کے پیچھے اس نے شراب کی بوتلیں رکھ چھوڑی ہوں، تو یہ آج کل کے جتنے فلاسفر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔